اگر ہیراکلائٹس کو چند الفاظ میں بیان کیا جائے، حالانکہ اس کی بہت طویل بحث ہے تو صحیح 5-6 صفحوں میں انہوں نے بیان کی، لیکن اوور آل اگر آپ بیان کریں گے آسان الفاظ میں تو اس کے نزدیک اس کائنات کا جو لوگوس ہے، جو اسٹرکچر اور پیٹرن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے چینج. اچھا، لیکن چینج میں وہ ایکسپلین کرتا ہے وحدت اور کثرت کے اصول کو. وہ یہ کہتا ہے کائنات ہے تو واحد، یعنی اس میں وحدت ہے، لیکن وحدت کثرت کو لیے ہوئے ہوتی ہے اپنے، اور کثرت کس چیز کا نام ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی کشمکش، آپس میں تغیر، آپس میں تبدیلی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونا، لڑنا. یہی تغیر ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے. صحیح ہے؟ تو اس کے مطابق نہ وہ پانی ہے، نہ وہ نمبر ہے، نہ وہ انفائنائٹ سبسٹنس ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے چینج، وہ ہے فلکس. صحیح ہے؟ تو یہاں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، لیکن اہم بات دیکھیے کیا ہے. ایک شفٹ میں نے کہا تھا تجرد یا مجرد فکر کی طرف جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا تھیلیز نے اس دنیا پر غور کیا اور مشاہدے کی بنیاد پر کہا، اپنی سینسز کے استعمال سے، یعنی اپنے جو حسی اعضاء ہیں ان کے استعمال سے بتا رہا ہے کہ واٹر ہے، مجھے واٹر نظر آتا ہے، واٹر مائع میں نظر آئے گا، ٹھوس میں نظر آئے گا، گیس میں نظر آئے گا، لیکن میرا مشاہدہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہاں وہ اپنے مشاہدے کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن مشاہدے کے پیچھے کچھ اصول وہ کشید کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نظر تو اس کو کیا چیز آ رہی ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز سے تبدیل ہو جانا، لیکن اس نے اس کا استنباط ایسے کیا کہ پوری کائنات پر اس کا انطباق کر دیا. تو کچھ تجرید آپ کو نظر آئے کہ مشاہدے، یعنی انفرادی مشاہدے سے وہ ایک آفاقی اصول کی طرف جا رہا ہے. صحیح نا؟ ایک چیز کو آبزرو کیا، دو چیزوں کو آبزرو کیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک آفاقی قانون، ایک لوگوس، ایک ریشنل پیٹرن جو دنیا کا وہ کشید کر رہا ہے، اس کا استنباط کر رہا. صحیح. اس نے کہا دونوں ایک ہی وقت میں، ون اینڈ مینی سامنے ہی ہیں، لیکن اس میں اہم بات کیا ہے؟ چینج ہے. دیر از اونلی ون، but in one there are many, and many make up themselves through strife, through flux, through change. تو آپ کو چیزیں حرکت میں نظر آ رہی ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسیپشن سے جو ہے اسٹیمولوجی کی طرف موو کرتے ہیں. ریشنل پرنسپل، ایبسٹریکٹ ریشنل پرنسپل کی طرف، ایبسٹریکٹ ون ریشنل پرنسپل کی طرف موو کر رہے ہیں. یعنی آپ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں اور اس سے آپ نے ایک اصول، ایک آفاقی اصول نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد دوسرے فلسفی آتا ہے اور بڑا مشہور ہے، پارمنائیڈیز. صحیح ہے؟ پارمنائیڈیز. اچھا، پارمنائیڈیز کے حوالے سے جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ آئونیا سے، یعنی کچھ فلسفی جو ابھی ہم نے پڑھے جن میں تھیلیز ہے، انیگزیمینڈر ہے، ان کا تعلق آئونیا سے تھا. ٹھیک ہے؟ تو آئونیا ایک کارنر پر، ایتھنس کے ایک کارنر پر جگہ ہے، اور ایلیا دوسری جگہ ہے. تو جیوگرافیکلی اسپیکنگ، جغرافیائی لحاظ سے پارمنائیڈیز کا تعلق قدر دور ہے کن سے؟ جو کہ اس سے پیشتر جتنے بھی فلسفی تھے. تو بہت اچھا تبصرہ کیا میلشرڈ نے، اور میلشرڈ یہ کہتا ہے کہ جیوگرافیکل لوکیشنز بھی فکر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. صحیح ہے؟ تو کیونکہ اس کا تعلق ایلیا سے تھا اور یہ آئونیا سے نہیں تھا، لہٰذا یہ ایک نئی چیز لے کر آیا اس پوری گریٹ کنورسیشن کے اندر، اس فلسفے کی بحث کے اندر. اور وہ کیا تھا؟ اس کے مطابق بظاہر دنیا میں تبدیلی نظر آتی ہے، در حقیقت تبدیلی نہیں ہوتی ہے. دنیا میں قرار ہے، دنیا میں ٹھہراؤ ہے، دنیا میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ پارمنائیڈیز کہتا ہے.
پارمنائڈیز بالکل اپوزٹ کیمپ میں ہے، کس کے؟ ہیراکلائٹس کے. تو آپ اگر غور کیجئے کہ اس نے کیا کہا کہ میں آپ کو لوگوس، ایک جنرل پیٹرن بتاؤں گا، اور آپ غور کیجئے دریا کو، سمندر کو، گھر کو، درخت کو، انسان کو اگر آپ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ تو ہمہ وقت تبدیلی میں موجود ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں نظر تو یہی آتا ہے، بظاہر دنیا یہی محسوس ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر وقت تبدیلی ہے، ہر وقت تغیر ہے، ہر وقت چیزیں آپس میں کشمکش میں مبتلا ہے. کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ تو یہ کہتا ہے حقیقتاً ایسا نہیں ہے. حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً ہے قرار، ٹھہراؤ، صحیح ہے، سکون. تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی ایک ایلیوژن ہے، ایک التباس ہے، صحیح ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. اصل میں حقیقت کیا ہے؟ ٹھہراؤ، سکون، قرار، چیزوں کا ٹھہرا ہوا ہونا، اور یہی حقیقت ہے. اور یہ حقیقت وحدت ہے. تو کثرت التباس ہے، کثرت وہم ہے، کثرت حقیقت نہیں ہے، اور وحدت ہی حقیقت ہے. اور وحدت کیا ہے؟ وحدت ہے پرماننس، چیزوں کا ٹھہرا ہوا ہونا. اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ کلیئر ہوگی؟ تو اب آپ سامنے رکھیں ایک طرف ہیراکلائٹس اور اس کے سامنے رکھیں پارمنائڈیز. تو کیا کہہ رہا ہے پارمنائڈیز؟ ریالٹی از پرماننس. اب سوال یہ پیدا ہوا بھائی آپ کے پاس ایسی کیا دلیل ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوچ اور جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یہ ان میں بھی وحدت ہوتی ہے. کس میں؟ جو میں سوچ رہا ہوں. مثال کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت موبائل کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو میری سوچ کی توجہ کس طرف ہے؟ موبائل کی طرف، اور موبائل ہے. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میں کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا، میں کہوں میں کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا، تو میں کس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ تو پارمنائڈیز یہ کہے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اس کا مطلب یہ کہ آپ سوچ ہی نہیں رہے ہیں. کیونکہ سوچ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے، کسی چیز کا وجود ہے. جب آپ نے کہا کہ میں کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، نتھنگنیس ہے، اور نتھنگنیس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. لہٰذا سوچ اور بینگ، اس کا ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. جب بھی آپ سوچیں گے آپ کسی ہونے کے بارے میں سوچیں گے، جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے اس کا مطلب وہ چیز ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. تو نتھنگنیس، چیزوں کے نہ ہونے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا. اچھا، اب دوسری بات وہ کہتا ہے، یہ پہلا مقدمہ آپ کو سمجھ میں آیا. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کسی چیز کے تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے اور اگلے لمحے وہ نہیں ہے، پھر اگلے لمحے وہ ہے، پھر اگلے لمحے وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ چیز تبدیل ہو رہی ہے. بینگ ناٹ بینگ، ناٹ بینگ سے بینگ، بینگ سے ناٹ بینگ. وہ یہ کہہ رہا ہے ذرا غور تو کیجئے، ناٹ بینگ کا تو مطلب نتھنگنیس ہوتا ہے. نتھنگنیس کا مطلب کچھ بھی نہیں. تو جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ایک چیز جو ہے وہ نتھنگنیس میں کیسے جائے گی؟ صحیح ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ تبدیلی کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ چیزوں کو بینگ سے ناٹ بینگ میں جانا ہے، اور ناٹ بینگ کا مطلب نتھنگنیس ہے، اور نتھنگنیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں تو ہے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ ماننا ہے کہ بینگ
ہونا ناٹ بینگ میں کنورٹ ہو رہی ہے, ناٹ بینگ سے واپس بینگ میں آ رہی ہے, اور ناٹ بینگ کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تو ہے ہی نہیں, لہٰذا آپ مان رہے ہیں کہ آپ ایک لا یعنی ایک بے معنی جملہ کہہ رہے ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں. لاجیکلی آپ مان رہے ہیں کہ ناٹ بینگ مینز نتھنگ. لہٰذا جب کوئی دعویٰ کرتا ہے, اور اس کا مطلب ہیراکلائٹس ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کائنات کا اصول پہچان لیا, حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ناٹ بینگ تو کوئی چیز ہی نہیں. تو پھر حرکت کیسے ممکن ہوگی؟ تو حرکت ممکن نہیں ہے, چیزوں میں محض قرار ہے. صحیح ہے. اس اصول کی بنیاد پر پارمنائیڈس کا دعویٰ کیا ہے کہ چیزیں کیا ہیں؟ ساکت ہیں, چیزیں ٹھہری ہوئی ہیں, تبدیلی. لیکن یہ بات ہمارے کامن سینس ایکسپیرینس کے خلاف ہے. ہم دیکھتے ہیں چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے عقلی طور پر اگر آپ کو میں بتاؤں تو چیزوں میں تو تبدیلی ہو ہی نہیں رہی, چونکہ ناٹ بینگ تو ہوتی ہی نہیں ہے, ناٹ بینگ تو ہوتی نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے زینو کا ذکر کیا, تو زینو بھی چونکہ اس کا شاگرد تھا تو اس نے کچھ پیراڈاکسز دی, اس کے بڑے مشہور ہیں پیراڈاکسز. تو اس کی ایک مثال صرف میں دیتا ہوں, چونکہ میں نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا تھا. وجہ یہ تھی کہ ہماری کوشش یہ کہ چیزیں سادہ رہیں, چیزیں سمجھ میں آئیں, اور پھر ہم ان کی بنیاد کے اوپر آگے چلیں, بجائے اس کی چیزوں کو مزید پیچیدہ بنایا جائے. مشکل الفاظ اور اصطلاحات جب ہم استعمال کرتے ہیں تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن ایک مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو کہ پارمنائیڈس کس قسم کا تھنکر ہے. تو پارمنائیڈس ہی کی بات کو ثابت کرنے کے لیے زینو نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مقام الف سے مقام بے کی طرف گیا. میتھمیٹکس کا اصول یہ ہے کہ مقام نقطہ اے سے نقطہ بی کی طرف جاتے ہوئے جائیں گے آپ. صحیح ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اس کی پری سپوزیشن کا مفروضہ کیا ہے؟ مفروضہ یہ ہے کہ آپ نے مقام الف سے بے تک, اے سے بی تک جانے کے لیے کم از کم آدھا سفر طے کریں گے, اور وہ کیا ہوگا؟ وہ لیٹ سے کہ سی پلیس ہوگی. آپ نے اے سے سی تک جانے کے لیے کم از کم اس کا ہاف یعنی ڈی طے کریں گے, پھر اس کا ہاف ای طے کریں گے, پھر اس کا ہاف ایف طے کریں گے, ایڈ انفینیٹم. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلسل جتنا بھی آپ نے فاصلہ طے کرنا ہے آپ اس کا آدھا طے کریں گے تو پھر اس کا پورا طے کریں گے, اور یہ وہ مقام کبھی آئے گا ہی نہیں جس میں آدھا آدھا ختم نہ ہو. لہٰذا آپ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے, آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چلیں گے. تو میتھمیٹیکلی وہ یہ بتاتا ہے کہ if mathematics is correct then you do not move, you remain on the place where you are. Getting the point? اور یہ پیراڈاکس کہلاتا ہے جس نے اور یہ پیراڈاکس آج تک ریزالو نہیں ہوا ہے میتھمیٹیکلی اسپیک. ہاں آپ کہیں گے ہاں مجھے تو نظر آ رہا ہے, تو اس کے بارے میں پارمنائیڈس سیکھیں کہ تمہیں نظر آ رہا ہے, تو یہ التباس بھی تو ہو سکتا ہے. یہ نظر آ رہا ہے کیا ریزننگ جو کہ میتھمیٹکس کی یعنی میتھمیٹکس ریزننگ کا جو ایکسپریشن ہے اس بیسٹ میتھمیٹکس اور جیومیٹری ہے. اگر جیومیٹری ریزننگ کا بیسٹ ایکسپریشن ہے تو میں تمہیں میتھمیٹکس اور جیومیٹری کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں, تم اس کا رد پیش کرو. تو ریزننگ کی بنیاد کے اوپر وہی کہنا چاہتا ہے کہ چیزوں میں تبدیلی نہیں واقع ہوتی, بلکہ کیا ہوتا ہے؟ محض تبدیلی محض دھوکہ ہے, فریب ہے, حقیقتاً تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہ کس نے کہا تھا؟ جی یہ پارمنائیڈس نے کہا تھا. اور زینو نے پیراڈاکسز کو پیدا کر کے یہ بتایا کہ میرے استاد محترم پارمنائیڈس درست بات کہہ رہے ہیں, ان کی بات میں ایک حقیقت ہے. اچھا جی, تو پارمنائیڈس بیسیکلی اپیل کر رہا ہے ریزننگ کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ سینسری آرگنز درست معلومات نہیں دیتے ہیں, جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز درست نہیں ہے. آخر میں ہم کریں گے ڈیموکرائٹس کو. ڈیموکرائٹس کون ہے؟ ڈیموکرائٹس کون ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایٹمسٹ. ڈیموکرائٹس کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں دو حقیقتیں ہیں. نمبر ایک ایٹم ریالٹی ہے. ایٹم ریالٹی. ایٹم کا مطلب کیا ہوا؟ انڈیویزبل, یعنی ایک ایسا جز
جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکے. چھوٹے سے چھوٹا، حقیقت کی چھوٹی سے چھوٹی ایسی اکائی جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے، وہ ایٹم کہلائے گا. تو ڈیموکرائٹس کے نزدیک حقیقت دنیا ایٹم ہے، اور دوسری حقیقت دنیا وائڈ یعنی خلا ہے، ایمٹی اسپیس ہے. دو حقیقتیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایٹمز ہیں، اور ایٹمز ہمہ وقت حرکت میں ہیں. صحیح ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پارمینائیڈس تو کہتا ہے حرکت تو ہے ہی نہیں. جیومیٹری سے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس نے بتایا کہ یا تو بینگ ہوگی یا ناٹ بینگ ہوگی. تو حرکت کا مطلب کیا ہے؟ بینگ سے ناٹ بینگ میں داخل ہونا، اور پھر ناٹ بینگ سے بینگ میں آنا، یہ ہے تبدیلی. تو ناٹ بینگ کا تو مطلب تو نتھنگنیس ہے، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو تبدیلی تو ہو نہیں سکتی. لیکن ڈیموکرائٹس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے تبدیلی ناگزیر ہے. ایٹمز ہر وقت حرکت میں ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں. صحیح ہے؟ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خلا بھی ہے، وائڈ بھی ہے، ایمٹی اسپیس بھی ہے. تو ڈیموکرائٹس رد کرے گا دعویٰ پارمینائیڈس کا. وہ یہ کہتا ہے کہ دراصل پارمینائیڈس ایک فرق کو محسوس نہیں کر پایا. اور وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ پارمینائیڈس یہ سمجھتا ہے کہ اگر باڈی نہیں ہے، اگر کوئی چیز، یعنی فرض کریں اگر کسی چیز کا جسم نہیں ہے تو وہ ناٹ بینگ ہے. صحیح ہے؟ ڈیموکرائٹس جو ایٹامسٹ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہی اس کی فکر میں بڑا کمی ہے، بڑی کمی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایمٹی اسپیس نتھنگنیس ہے. یہ کہتا ہے نہیں، ایمٹی اسپیس ایک حقیقت ہے. ایبسنٹ کا مطلب یہ کہ اسپیس ایمٹی ہے لیکن وہ بینگ ہے، وہ ناٹ بینگ نہیں ہے. وہ نہ ہونا نہیں ہے، وہ ہونا ہی ہے. ہاں، ہونے کا اظہار کبھی تو جسمانی طور پر ہوتا ہے، کبھی کسی اور انداز میں ہوتا ہے. تو آپ نے ہونے کو صرف اور صرف یہ سمجھا کہ وہ باڈی ہے، اور اگر وہ باڈی نہیں تو وہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ کری ہی نہیں کرتی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو ایٹامسٹ نے کہا کہ دنیا کی حقیقت یا وہ اصول جس سے ہم پوری دنیا میں ہونے والی حرکت، تبدیلی، نشو و نما، چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو بیان کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں اصول کی بنیاد پر. اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے ایٹمز اور وائڈ یعنی خلا. تو دنیا میں دو حقیقتیں، پہلی حقیقت ایٹمز، دوسری حقیقت وائڈ. اور ایٹمز مسلسل تبدیلی کے مرحلے سے اور مسلسل حرکت کر رہے ہیں. کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وائڈ ہے، ایمٹی اسپیس ہے. اور پارمینائیڈس اپنے اس دعوے میں درست نہیں کہتا. وہ ایمٹی اسپیس کو ناٹ بینگ کہہ رہا ہے، وہ خلا کو کہہ رہا ہے یہ بینگ ہی نہیں ہے. ڈیموکرائٹس کے نزدیک خلا ایک بینگ ہے. It exists. It is something. ہاں، اس کی اس طرح کی باڈی نہیں ہے جس طرح کہ وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. لہٰذا ڈیموکرائٹس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کی حقیقی اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایٹمز. اب وہ یہ کہتا ہے ایٹمز 2 سے 3 طرح کے ہوتے ہیں. بعض کی شیپ مختلف ہوتی ہے، بعض کی ارینجمنٹ مختلف ہوتی ہے، بعض کی پوزیشن مختلف ہوتی ہے، اور ہمہ وقت وہ کیا ہوتے ہیں؟ حرکت میں ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے حرکت ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ ایمٹی اسپیس یا خلا کی ضرورت تھی. تو ہر وقت وہ کس میں موجود ہیں؟ حرکت میں موجود ہیں. اب جب حرکت ہوتی ہے تو حرکت میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. تو ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دوسرا تیسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے یا تو ایٹمز جڑے ہوئے ہوں گے، کیسے کہ ان کے اندر گیپ بہت کم ہوگا، بہت ہی اسٹرانگلی جڑ جاتے ہیں. بعض لوز جڑتے ہیں،
بعض اس سے لوز جڑتے ہیں. جو لوز سے لوز جڑیں گے ان کو آپ کہیں گے ایئر کی طرح کا ہے کہ ایٹم بالکل نہیں جڑے ہوئے. اور ٹھوس جیسے کہ کرسی ہے, جیسے کہ یہ باٹل ہے, یہ کیسا ہے؟ یہ ٹائٹ, ان کی یعنی ہک جو ہیں وہ ٹائٹ کر کے ہوئے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے بالکل بغیر کسی گیپ کے جڑے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتا ہے اس پوری کائنات کو آپ ایٹم سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. جو مختلف ڈفرینسز اور ملٹیپلیسٹی اور کثرت نظر آ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ایٹم کا دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑنے کا انداز ہے, لیکن یہ ہیں ایٹم ہی. صحیح ہے. اور یہ ہمہ وقت تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ بوتل کو جب آپ ریسائکل کریں گے کچھ اور چیز بن سکتی ہے, تو حرکت میں موجود ہے. لہٰذا اس کائنات میں ہر چیز کی ایکسپلینیشن کا بیسک پرنسپل کیا ہے؟ ایٹم ہے. اور دوسری چیز پرنسپل کیا ہے؟ وہ ہے خلا. خلا اور ایٹم ممکن بناتے ہیں کہ ہمہ وقت ایٹم حرکت کرتے رہیں, ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے بنائیں, ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ گچھے بنائیں اور ان سے مختلف آبجیکٹس کو بنائیں. وہ آبجیکٹس کبھی کمپوز ہوں گے, کبھی ڈی کمپوز ہوں گے. تو لہٰذا ملٹیپلیسٹی, کثرت کی وحدت کیا ہے؟ ایٹمز. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے وائڈ. یہ دو حقیقتیں اس کائنات کی ہیں جس سے آپ ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب سوال ایک پیدا ہوا. سوال یہ ہے کہ اگر کائنات کی حقیقت ایٹمز ہیں تو انسان کیا ہے؟ اگر انسان باشعور ہستی ہے تو اس کے پاس ایک فری ول ہے, اس کے پاس ایک روح ہے, وہ کچھ فیصلے کرتا ہے, وہ سوچتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ شر کو ترجیح دیتا ہے, وہ خیر کو ترجیح دیتا ہے. صحیح ہے. یہ جو ترجیحات ہیں, یہ جو فیصلے کرنے ہیں, یہ جو فری ول ہے, اسے آپ ایٹمز کی بنیاد پر کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اگر ہم ڈیموکرائٹس کی اس بات کو تسلیم کر لیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا بھی پڑے گا کہ انسان اس کائنات کی مشین میں محض ایک پرزہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کائنات میں انسان کا مقام ایک پرزے کا ہے جس میں اس کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے؟ یہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ڈیموکرائٹس کا ایٹامسٹ فلسفہ ہمارے سامنے سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ اگر اس کی ایکسپلینیشن درست ہے تو پھر انسان کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے اور ایک ایسا حصہ ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو میں اس پوری گفتگو کو چیپٹر 2 کو سمرائز کر رہا ہوں. 2 سوالات اٹھائے گئے. پہلا سوال تھا وحدت اور کثرت کا آپس میں تعلق, جن کے جوابات کی تلاش قبل از سقراطی فلاسفہ میں, جن میں تھیلیز تھے, جن میں انیکزیمینڈر تھے, زینوفنیز تھے, ان لوگوں نے دینے کی کوشش کی. کافی حد تک ہیراکلائٹس اور پارمینائیڈیز نے بھی ان سوالات کو ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی. دوسرا مسئلہ تھا اپیرینس اینڈ ریالٹی کا مسئلہ, کہ چیزیں جو بظاہر نظر آتی ہیں وہ ویسی ہی ہیں. اگر ہمیں بظاہر کثرت نظر آتی ہے تو کیا کثرت حقیقت ہے یا حقیقتاً وحدت ہوتی ہے, نظر کثرت آتی ہے, یا اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے, یا کوئی اور معاملہ ہے؟ ان 2 سوالات کے جوابات تھیلیز سے لے کر ڈیموکرائٹس تک دینے کی کوشش کی گئی. پارمینائیڈیز کا کہنا یہ تھا, اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جو بظاہر ہمیں کثرت اور حرکت نظر آتی ہے در حقیقت کائنات میں ٹھہراؤ اور قرار ہے, حرکت محض التباس ہے. ڈیموکرائٹس جو کہ ایٹمی نظریے کا حامی ہے, اس کے مطابق حقیقی اصول ایٹم اور خلا ہے. خلا کی بنیاد کے اوپر ایٹمز حرکت میں آتے ہیں. اس پوری کائنات کو ہم ایٹمی حرکت سے, جو کہ مستقل ہوتی ہے, اس سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن پھر آخر میں یہ سوال پیدا ہوا, اگر کائنات میں صرف اور صرف ایٹم اور خلا ہے تو انسان کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے, یا انسان کو ہم پاتے ہیں ایک شعور کے ساتھ جس میں اس کی ترجیحات ہوتی ہیں, چند وہ فیصلے کرنے پر قادر ہوتا ہے. تو کیا محض اس کی حیثیت اس کائنات میں ایک پرزے کی ہے
جس میں وہ چیزیں اونچ نیچ نہیں کر سکتا یا کچھ کر سکتا ہے, کتنا کر سکتا ہے, وہ تھوڑا بھی اگر کر سکتا ہے تو کم از کم اس بات سے یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ انسان کم از کم ایٹم نہیں ہے, یا اس کی جو روح ہے, اس کا جسم شاید ایٹم سے ہو لیکن اس کی روح جو ہے وہ ایٹم سے نہیں ہے. لیکن جب یہ سوال ڈیموکرائٹس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ایٹم کی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں فائن ایٹم, تو انسانی روح بھی ایٹم ہی سے بنی لیکن اس کی کوالٹی مختلف ہوتی ہے, وہ زیادہ ریفائن ہوتے ہیں, کثیف نہیں ہوتے, یعنی وہ لطیف ہوتے ہیں, اور جو کثافت ہے وہ جسمانی ہے. یہ جواب دیا ہے. یہ جواب کتنا مطمئن کرے گا, یہ وہ سوال ہے جو کہ اہل نظر اس پر غور کر کے اس کا جواب تلاش کریں. اچھا, اب ہوم ورک سن لیجیے, چونکہ موسٹ پرابیبلی ہوگا کہ اگر ہماری ملاقات ہوئی تو کسی سیشن میں رمضان المبارک کے درمیان میں ہوگی, صحیح ہے؟ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, آپ نے کم از کم 2 یا 3 کام کرنے. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ دوسرے چیپٹر کی سمری, جو کہ پچھلے ہفتے کا ہوم ورک ہے, اس ہفتے کا ہوم ورک نہیں ہے. پہلا کام یہ تھا کہ اس کی سمری آپ کر لیں گے اور اس کو شیئر کر لیں گے جب آپ کو موقع ملے, آسانی سے کر سکیں کریں. ہوم ورک یہ ہے, آپ کی چیپٹر نمبر 2 میں جو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں رائے کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں وحدت ہے, کثرت محض ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت ظاہری اشیاء سے مختلف ہوتی ہے؟ اور اس کے کچھ دلائل آپ دیں گے. اس میں بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ تھیلیز کا نظریہ مجھے درست معلوم ہوتا ہے, مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تھیلیز درست کہہ رہا ہے, مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہیراکلائٹس زیادہ بہتر کہہ رہا ہے, صحیح ہے؟ تو آپ ان لوگوں کو بھی استعمال کریں. اگر آپ کو کوئی اور چیز محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کو دیں, اور بہت طویل جواب لکھنے کی ضرورت نہیں, محض میں چاہوں گا 5 سے 8 لائنوں میں. ہاں, اس کا اسٹرکچر یہ ہوگا, سب سے پہلے آپ لکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر میں آنے والی چیزیں حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت اس سے چھپی ہوئی ہوتی. یہ ایک لائن ہوگی. سیکنڈ میں کہیں گے میرا اس دعوے پر دلیل یہ ہے. آپ بے شک ریفرنس دے دیں, کسی کا نہ دینا چاہے. 2 سے 3 4 لائنوں 5 لائنوں میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, اور بس اتنا کافی ہوگا. یہ ہو گیا پہلا ہوم ورک. سیکنڈ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ چیپٹر پڑھیں گے 5 اور 6. ساکریٹیز والا چیپٹر پڑھ لیں گے, اور ساکریٹیز کے بعد ساکریٹیز کے ڈائلاگز ہیں, 4 ڈائلاگز ہیں اس کے, پلیٹو نے لکھے. ان میں کرائٹو ہے, اس میں اپولوجی ہے, اس میں یوتھیفرو ہے, صحیح ہے؟ یہ چیپٹر نمبر 6 کے اندر ہوں گے. جب موقع ملے اور آپ کو محسوس ہو کہ پڑھنے کا موڈ ہو رہا ہے, آپ بظاہر ڈائلاگ سے بھی شروع کر سکتے, پڑھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. بڑے آسان سے ڈائلاگ, کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے اگر آپ کو لگے کہ چیپٹر نمبر 6 سقراط پڑھنا چاہیے تو پھر آپ وہ بھی پڑھیں, صحیح ہے؟ تو اور انشاءاللہ تعالی جب ہم دوبارہ شروع کریں گے تو ہمارا آغاز سوفسٹائی یعنی سوفسٹ سے ہوگا, اور سوفسٹ کا رد سقراط پیش کرے گا. اور یہ میرا خیال ہے یہ دوسرا آپ کا ہوم ورک ہے. بس یہ 2 کافی ہوں گے. کوئی بھی چیز ہو آپ گروپ میں ڈراپ کریں, لکھا ہوا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ ڈراپ کریں. گروپ میں جب آپ کریں گے تو میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کس نے کیا اس پہ تبصرہ کیا. تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے کاپی پہ بھی لکھا ہو اس کی تصویر کھینچ کے اس میں بھیجوا دیں, تو مجھے جیسے ہی موقع ملے گا چیز کو دیکھنے کا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھوں گا بھی اور اس پہ کامنٹس بھی دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ کوشش کریں کہ ساتھیوں کو آپ بتائیں. آج مجھے لگ رہا تھا کہ نسبتاً تعداد کم ہے, اور شاید اس کی وجہ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آئی ہے وہ ہے ویڈیو کی ریکارڈنگ کا شیئر کرنا. تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ویڈیو کی ریکارڈنگ کا شیئر کرنے سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو یہاں آ کر کریں گے. ویڈیو میں بیٹھ کر بے شمار ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں, جس طرح ان کے ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں, فزیکل آئیں گے تو آپ کی ایک کمٹمنٹ شو ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے میں نے اتنا وقت لگایا ہے, میں نے اتنی انرجی لگائی ہے. اور اس سے بھی زیادہ میں نے کس طرف آپ کو دعوت دی ہے, کتاب خریدیے,
کتاب کو پڑھیے، تب فائدہ ہوگا. یہاں کی گفتگو سنیے، کتاب کو دیکھیے، کوشش کیجیے اس کی سمری کیجیے، اس کے ساتھ جڑیے. اور جڑنے کے ہی طریقے ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. مزید کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. ہم اور آگے سے یعنی فرض جب ہم سقراط، افلاطون اور ارسطو پر آئیں گے تو آپ کو صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ارسطو کی فکر پڑھنے کے بعد آپ یہ جان رکھیے کہ ارسطو وہ شخص ہے جس کی فکر نے کم و بیش کوئی 1700 سال سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں پر حکمرانی کی ہے، اور آج تک وہ ریلیونٹ ہے. آج تک صحیح ہے. اس کے سیاسی فکر، اس کی اخلاقی فکر، اس کی سائنسی فکر، وہ آج تک ریلیونٹ ہے. سائنس میں آج بھی کبھی بھی آپ بایولوجی یا فزکس پڑھتے ہیں، ارسطو سے آغاز کیا جاتا ہے. اور ارسطو کن چیزوں سے چیزیں سیکھ رہا ہے؟ تھیلیز سے. تھیلیز کو اس نے کہا کہ پہلا فلسفی ہے. صحیح ہے. تو یہ باتیں آپ کو ہمیشہ جو بھی وقت یہاں پہ گزرے گا آپ کو فائدہ دے گا. سننے کا فائدہ ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا سننا کیا ہے؟ لوہا ہے. کوئی لوہے کا مطلب مضبوطی ہے، لیکن جب آپ لوہے کو چاندی کے مقابلے میں کریں گے تو قیمتی شاید چاندی ہو. چاندی کو میں نے کہا تھا کہ پڑھنا اور لکھنا، تحریر کرنا سونا ہے. تو جو بندہ سنے، پڑھے اور پھر تحریر کرے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل میں اس کو فائدہ ہوگا. اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ میں نے کمال کر دیا ہے، اور وہ واقعتاً اپنے آپ میں ایک کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہی چند گزارشات کے ساتھ آج کی یہاں گفتگو مکمل کرتے ہیں. اس وقت 6:12 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی ضرور اس طرف توجہ دلائیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک، میں آپ کو بتاؤں، زیتونہ ایک کالج ہے، جانتے ہیں زیتونہ کالج کو؟ کون ہے؟ کون سا ہے؟ شیخ حمزہ یوسف، جو کہ ایک صوفی اسکالر ہے، امریکہ میں کیلیفورنیا ریاست میں ہوتے ہیں. انہوں نے ایک کالج بنایا، اسلامک کالج. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ زیتونہ. زیتونہ کالج میں، جس میں ڈھیروں فیسیں دے کر مسلمان اور دیگر لوگ پڑھتے ہیں، وہ اسلامک، وہ ہسٹری آف فلسفی پر کورس کروا رہے. تو آپ سوچئے کہ اس ادارے کے توسط سے آپ کو اس طرح کا پیکج مل رہا ہے. یہ ہماری طرح پڑھانے والے ہوں گے. اس کی ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا، اور اگر آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہو تو آ کے اس خادم سے کہیے گا سر آپ نے تو ہمارا وقت ہی ضائع کر دیا سر. صحیح ہے. تو صحیح ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس واقعے کو اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس سے فائدہ اٹھائیے اور پڑھیے اور خوب سا نفع اٹھائیے. اور اس میں نہ عمر کی قید ہے، نہ جنس کی قید ہے، نہ پیشہ وارانہ مصروفیات کی قید ہے. آپ کو موقع ملا ہوا ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے علم کو مزید گہرا کیجئے، اس میں تقویت بخشیے، اس کو مزید نکھاریے اور اپنی خود گرومنگ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین.